إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل امر اور فعل نہی کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب ہم ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کے ابواب سے فعل امر اور فعل نہی کی چند مثالوں کی مزید مشق کرتے ہیں۔ ثلاثی مجرد میں فعل مضارع کے عین کلمہ پر کبھی زبر ہوتی ہے، کبھی زیر ہوتی ہے، کبھی پیش۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عین کلمہ پر اگر پیش ہو تو حمزہ پر پیش ہوتی ہے، اور اگر عین کلمہ پر زیر یا زبر ہو تو دونوں صورتوں میں حمزہ پر زیر ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہمارے سامنے فعل ہے جلس یجلسو، فعل امر کے حمزہ پر بھی زیر دیں گے اور اس سے فعل امر بنے گا اجلس، اور اس کا فعل نہیں بنے گا لا تجلس۔ فعل امر کی گردان ہوگی اجلس، اجلسا، اجلسو، اجلسی، اجلسا، اجلسنا، اور فعل نہیں کی گردان ہوگی لا تجلس، لا تجلسا، لا تجلسو، لا تجلسی، لا تجلسا، لا تجلسنا۔ فعل ہے عبد یعبد، یہاں تعبدو سے فعل امر بنے گا اور عین کلمہ پر پیش ہے، فعل امر کے حمزہ پر بھی پیش ہوگی۔ تعبدو سے اعبد، اور فعل نہیں بنے گا تعبدو سے لا تعبد۔ تو اس طرح گردان ہوگی اعبد، اعبدا، اعبدو، اعبدی، اعبدا، اعبدنا، اور فعل نہیں کی گردان ہوگی لا تعبد، لا تعبدا، لا تعبدو، لا تعبدی، لا تعبدا، لا تعبدنا۔ یہ جو فعل نہیں کی گردان ہے یہ حاضر کے صیغوں سے ہے۔ غائب کے صیغوں سے فعل نہیں کی گردان کیسے ہوتی ہے یہ آخر میں آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تیسرا فعل ہے جس میں فعل مضارع کے عین کلمہ پر زبر ہوتی ہے، وہ ہے رفع یرفع، اور فعل امر بناتے ہوئے حمزہ کے نیچے زیر ہوگی اور فعل امر ہوگا ترفع سے ارفع، اور فعل نہیں ہوگا لا ترفع۔ تو اس طرح فعل امر کی گردان ہوگی ارفع، ارفعا، ارفعو، ارفعی، ارفعا، ارفعنا، اور فعل نہیں کی گردان ہوگی لا ترفع، لا ترفعا، لا ترفعو، لا ترفعی، لا ترفعا، لا ترفعنا۔ تو ثلاثی مزید فی سے ہم نے اب فعل امر اور فعل نہیں کی گردانوں کی مشق کرنی ہے۔ تو ثلاثی مزید فی میں پہلا باب ہے باب افعال۔ انزل ینزلو، تو اس کا فعل مضارع حاضر کا صیغہ ہے تنزلو، تو اس سے فعل امر جو بنایا جائے گا اس کے شروع میں حمزہ زبر والا ہوگا، کیونکہ باب افعال کا جو حمزہ ہے یہ زبر والا ہوتا ہے۔ تو انزل فعل امر بنے گا تنزلو سے انزل، اور فعل نہیں بنے گا لا تنزل۔ فعل امر کی گردان ہوگی انزل، انزلا، انزلو، انزلی، انزلا، انزلنا، اور فعل نہیں کی گردان ہوگی لا تنزل، لا تنزلا، لا تنزلو، لا تنزلی، لا تنزلا، لا تنزلنا۔ تو باب تفعیل کے فعل مضارع کا جو وزن ہوگا نزل ینزلو، تو ینزلو سے تنزلو فعل حاضر کا یہ صیغہ ہے، اسی سے امر اور نہیں بنتا ہے، تو فعل امر بنے گا نزل۔ اس کے شروع میں حمزہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ علامت مضارع گرانے کے بعد پہلا حرف ساکن نہیں ہوتا، تو جب ساکن نہ ہو تو پھر حمزہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ تو یہاں
تنزلو سے فعل امر بنے گا نزل اور فعل نہیں بنے گا لا تنزل، تو فعل امر کی گردان ہوگی نزل، نزلا، نزلو، نزلی، نزلا، نزلنا، اور فعل نہیں کی گردان ہوگی لا تنزل، لا تنزلا، لا تنزلو، لا تنزلی، لا تنزلا، لا تنزلنا۔ باب ہے مفاعلہ، اس کا فعل مضارع ہے یقاتلو، اور فعل مضارع کا حاضر کا جو صیغہ ہے وہ ہے تقاتلو، تو اس سے بھی فعل امر جو بنے گا اس کے شروع میں بھی حمزہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ شروع میں حمزہ لگانے کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب علامت مضارع گرانے کے بعد پہلا حرف ساکن ہو، تو یہاں کیونکہ پہلا حرف ساکن نہیں ہوتا اس لیے یہاں حمزہ نہیں آئے گا۔ تو قاتلو سے فعل امر بنے گا قاتل، اور فعل نہیں بنے گا لا تقاتل، اور فعل امر کی گردان ہوگی قاتل، قاتلا، قاتلو، قاتلی، قاتلا، قاتلنا، اور فعل نہیں کی گردان ہوگی لا تقاتل، لا تقاتلا، لا تقاتلو، لا تقاتلی، لا تقاتلا، لا تقاتلنا۔ چوتھا باب ہے باب تفاعل، اس کا فعل مضارع ہے یتعلم، اور اس کا جب فعل امر بنے گا اس کے شروع میں بھی حمزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ علامت مضارع گرانے کے بعد پہلا حرف ساکن نہیں ہوتا اس باب میں، اس وجہ سے یہاں پر بھی حمزہ کا اضافہ نہیں کیا جاتا، تو یہاں فعل امر بنے گا تتعلم سے تعلم، اور نہیں بنے گا لا تتعلم، تو اس طرح فعل امر کی گردان ہوگی تعلم، تعلما، تعلمو، تعلمی، تعلما، تعلمنا، اور فعل نہیں کی گردان ہوگی لا تتعلم، لا تتعلما، لا تتعلمو، لا تتعلمی، لا تتعلما، لا تتعلمنا۔ پانچویں نمبر پر باب ہے باب تفاعل، اس کا فعل مضارع ہے تتقابل، اور اس کا فعل امر بنے گا تقابل، اور فعل نہیں بنے گا لا تتقابل، تو فعل امر کی گردان ہوگی تقابل، تقابلا، تقابلو، تقابلی، تقابلا، تقابلنا، اور فعل نہیں کی گردان ہوگی لا تتقابل، لا تتقابلا، لا تتقابلو، لا تتقابلی، لا تتقابلا، لا تتقابلنا۔ چھٹا باب ہے باب افتعال، اس سے فعل مضارع ہے تکتسبو، یہاں علامت مضارع گرانے کے بعد کیونکہ پہلا حرف ساکن ہے اس وجہ سے یہاں شروع میں حمزہ کا اضافہ کیا جائے گا، تو فعل امر بنے گا اکتسب، اور فعل نہیں بنے گا لا تکتسب، تو فعل امر کی گردان ہوگی اکتسب، اکتسبا، اکتسبو، اکتسبی، اکتسبا، اکتسبنا، اور فعل نہیں کی گردان ہوگی لا تکتسب، لا تکتسبا، لا تکتسبو، لا تکتسبی، لا تکتسبا، لا تکتسبنا۔ ساتواں باب ہے باب انفعال، اور اس کا فعل مضارع ہوگا تنصرف، فعل مضارع حاضر کے صیغوں سے کیونکہ امر اور نہیں بنتا ہے اس لیے اس کے حاضر کا صیغہ ہے تنصرف، تو اس سے فعل امر بنے گا انصرف، اور فعل نہیں بنے گا لا تنصرف، تو فعل امر کی گردان ہوگی انصرف، انصرفا، انصرفو، انصرفی، انصرفا، انصرفنا، اور فعل نہیں کی گردان ہوگی لا تنصرف، لا تنصرفا، لا تنصرفو، لا تنصرفی، لا تنصرفا، لا تنصرفنا۔ آٹھواں اور آخری باب ہے استفعال، اس کا فعل مضارع ہے، اس میں بھی
علامت مضارع गिराने के बाद क्योंकि पहला हर्फ साकिन होता है तो शुरू में हमज़ा ज़ेर वाला आता है, तो फ़ेल अमर बनेगा इस्तग़फिर, और फ़ेल नहीं बनेगा ला तस्तग़फिर। तो फ़ेल अमर की गर्दान होगी इस्तग़फिर, इस्तग़फिरा, इस्तग़फिरू, इस्तग़फिरी, इस्तग़फिरा, इस्तग़फिरना। और फ़ेल नहीं की गर्दान होगी ला तस्तग़फिर, ला तस्तग़फिरा, ला तस्तग़फिरू, ला तस्तग़फिरी, ला तस्तग़फिरा, ला तस्तग़फिरना। अब हम आखिर में फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं के कवाइद को एक मरतबा फिर दोहराते हैं और चंद मिसालों से मज़ीद इसे समझने की कोशिश करते हैं। फ़ेल अमर फ़ेल मुदारे के हाजिर के सीगों से बनता है। कैसे बनता है? सबसे पहले फ़ेल मुदारे की अलामत को हटाते हैं, और अगर अलामत मुदारे हटाने के बाद पहला हर्फ साकिन हो तो शुरू में हमज़ा का इजाफ़ा किया जाता है, और अगर साकिन ना हो तो फिर हमज़ा का इजाफ़ा करने की ज़रूरत नहीं होती। हमज़ा का इजाफ़ा करने की दरअसल वजह ये होती है कि शुरू में अगर हर्फ साकिन हो तो उसे पढ़ा नहीं जा सकता, तो पढ़ने के लिए फिर शुरू में हमज़ा का इजाफ़ा करके फिर उसे हरकत देते हैं। इस तरह उस फ़ेल अमर को पढ़ा जाता है। तो फ़ेल अमर के शुरू में जब हमज़ा का इजाफ़ा होता है तो हमज़ा का एराब जब लगाना हो तो उसके लिए फ़ेल मुदारे के आइन कलमा को देखा जाता है। अगर फ़ेल मुदारे के आइन कलमा पर पेश हो तो हमज़ा को भी पेश दे देते हैं, और अगर ज़बर या ज़ेर हो तो फिर हमज़ा को सिर्फ़ ज़ेर देते हैं। ज़बर सिर्फ़ बाब इफ़आल जो कि सुलासी मज़ीद फ़ी का पहला बाब है, फ़ेल मुदारे के अलामत हटाने के बाद जो हमज़ा लगाया जाता है उस पर ज़बर सिर्फ़ बाब इफ़आल में आती है, बाकी तमाम अफ़आल के फ़ेल अमर के हमज़ा में ज़ेर लाते हैं। अगर फ़ेल मुदारे के आइन कलमा के नीचे ज़ेर या ज़बर हो तो दोनों सूरतों में हमज़ा के नीचे ज़ेर आती है। फ़ेल मुदारे से नून एराबी को गिरा देते हैं, और जमा मुअन्नस के नून को नहीं गिराया जाता क्योंकि ये नून ज़मीर होता है और ये मबनी होता है, इसलिए इसे नहीं गिराया जाता। और अगर लाम कलिमा में हर्फ इल्लत हो तो उसे भी गिरा दिया जाता है। इसकी चंद मिसालें मुलाहज़ा फरमा लें। मसलन तजलिसु से इजलिस, तनसुरु से उनसुर, और तालमु से इलम। यहाँ तालमु में आइन कलमा पर ज़बर है, लेकिन हमने फ़ेल अमर में हमज़ा के नीचे ज़ेर दी है। क्यों? इसलिए कि आइन कलमा पर ज़बर हो या ज़ेर, दोनों सूरतों में फ़ेल अमर के हमज़ा के नीचे ज़ेर आती है। इसी तरह सुलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब से फ़ेल अमर बनाते हुए जब अलामत मुदारे गिराई जाती है, अगर पहला हर्फ साकिन हो तो बाब इफ़आल में शुरू में हमज़ा ज़बर वाला और बाकी तमाम अबवाब में शुरू में हमज़ा ज़ेर वाला लाया जाता है। इस तरह बाब इफ़आल से तुकरिमु से जब हम अमर बनाएंगे तो फ़ेल अमर अकरिम बनेगा, और अगर बाब तफ़ईल से फ़ेल अमर बनाएंगे तो मसलन तुनज़्ज़िलु से नज़्ज़िल बनेगा, क्योंकि यहाँ अलामत मुदारे गिराने के बाद पहला हर्फ साकिन नहीं है तो इसलिए यहाँ हमज़ा नहीं लगाया जाएगा, तो नज़्ज़िलु से नज़्ज़िल बनेगा। इसी तरह बाब मुफ़ाअला से तो कातिलु से कातिल बनेगा, अलामत मुदारे को हटा देंगे। और वाहिद मुज़क्कर के आखिर पर जज़्म देते हैं, वाहिद मुज़क्कर के आखिरी हर्फ को साकिन कर देते हैं तो कातिलु से कातिल बन जाएगा। और बाब तफ़ाउल से ततअल्लमु से तअल्लम, और ततकल्लफु से तकल्लफ,
اور تتقربو سے تقرب، یعنی یہ باب تفاعل سے فعل امر بنے گا، اس میں بھی شروع میں حمزہ کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ باب تفاعل سے ہم نے جب فعل امر بنایا ہے تو تتقابلو سے تقابل، اور تتفاخرو سے تفاخر، اور تتحاسدو سے تحاسد، اور تتعارفو سے تعارف فعل امر بنے گا، کیونکہ اس میں بھی پہلا حرف ساکن نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اس میں بھی شروع میں حمزہ نہیں لگایا جاتا۔ تو باب افتعال سے تکتسب سے اکتسب بنے گا، کیونکہ شروع میں حمزہ کا اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علامت مضارع گرانے کے بعد پہلا حرف ساکن ہے، شروع میں حمزہ کا اضافہ کیا، اور حمزہ کا اضافہ کرنے کے بعد اس پر جو اعراب لگایا، حرکت زیر کی دی، کیونکہ ثلاثی مزید فی کے تمام ابواب میں جہاں جہاں حمزہ آتا ہے عموماً فعل امر کے حمزہ پر زیر آتی ہے، البتہ باب افعال کے فعل امر پر زبر ہوتی ہے، تو یہاں ہوگا اکتسب، اجتہد، استمع۔ باب انفعال سے تنقطع سے انقطع فعل امر بنے گا، اور انہدم سے انہدم، انکسر سے انکسر۔ عموماً جب فعل لازم ہوتا ہے تو اس کا امر بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ باب استفعال سے فعل امر تستغفر سے استغفر، اور تستأذن سے استأذن، تستطعم سے استطعم بنے گا۔ اسی طرح فعل نہیں باب افعال سے لا تنزل، اور باب تفعیل سے لا تنزل، اور باب مفاعلہ سے لا تقاتل، لا تجادل، لا تخاصم، اور باب تفاعل سے لا تتعلم، اور لا تتغیر، اور لا تتشبہ بنے گا۔ اور باب تفاعل سے فعل نہیں لا تتقابل، لا تتحاسد، اور لا تتعارف بنے گا۔ باب افتعال سے فعل نہیں بنانے کا یہی طریقہ ہے کہ فعل مضارع حاضر کے شروع میں لا لگاتے ہیں، اور اس طرح فعل نہیں بن جاتا ہے، واحد مذکر کے آخر پر جزم نون اعرابی گرا دیتے ہیں، اور جمع مؤنث کے نون کو نہیں گرایا جاتا، تو باب افتعال سے بنے گا لا تکتسب، اور لا تجتنب، لا تستمع فعل نہیں بنے گا۔ اور باب انفعال سے لا تنصرف، اور لا تنقطع، اور لا تنکسر فعل نہیں بنے گا۔ اور باب استفعال سے لا تستعجل، لا تستأذن، لا تستنصر فعل نہیں بنے گا۔ آخر میں فعل نہیں غائب کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ قرآن مجید میں بعض مقامات پر فعل نہیں غائب بھی استعمال ہوا ہے، مثلا لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اب آپ کو تعبد فعل سے فعل نہیں کی گردان بنا کر بتاتا ہوں۔ لا تعبد، لا تعبدا، لا تعبدو، لا تعبدی، لا تعبدا، لا تعبدنا، یہ فعل نہیں حاضر کی گردان ہے۔ اس سے فعل نہیں غائب کی گردان کیسے ہوگی وہ ملاحظہ فرمائیں۔ لا یعبد، لا یعبدا، لا یعبدو، لا تعبد، لا تعبدا، لا یعبدنا۔ آپ نے فعل امر اور فعل نہیں کے سبق میں مختلف گردانیں پڑھ لی ہیں اور انہیں سمجھ لیا ہے۔ اب آپ کو چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں فعل نہیں اور فعل امر کا بکثرت استعمال ہوتا ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے طور پر بھی
ان کے قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف افعال کی فعل امر اور فعل نہیں کی گردان بنا کر اس کی اپنے طور پر بھی پریکٹس کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔